من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو سب سے پہلا پہلو بیان کیا ہے دعا، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد. تربیت اولاد کا دوسرا پہلو اکل حلال. جب تک حلال لقمہ اولاد کو نہیں کھلایا جائے گا وہ اولاد نیک نہیں ہو سکتی. یہ پرندے بھی اپنے بچوں کو خوراک دیتے ہیں. تیری خوراک بصیرت کی ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے. اور میں تو کہا کرتا ہوں زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو پھر بھی تربیت نہیں ہوتی. مشن سمجھیے، منہج سمجھیے، رب کی رضا. ایک بہترین مسلمان بننا. جب تک یہ مشن سمجھ میں نہیں آئے گا تربیت کے سارے پہلو کتابوں میں لکھے تو نظر آئیں گے، زندگیوں میں نہیں ہوتا. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج. الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج. والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انتہائی قابل قدر لائق قسم بہترین سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے ایک کامل اور اکمل پیغام ہے. زندگی کا ہر وہ پہلو جس میں انسانیت کو صحیح اور سنہری تعلیمات کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو اگر پورا کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام پورا کر سکتا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور تربیت اولاد ہے. اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں میں ابتدا میں دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو ادا کی ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنایا اور متلو آیات کی روشنی میں ان کی تربیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تربیت اور اس تزکیے کے ساتھ اس قوم کو اتنا بلند کیا کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسری بات، اولاد کی تربیت میں ہر شخص کے اپنے جذبات ہیں۔ کسی پر عاطفیت غالب ہے، کسی پر مغرب کا نظام غالب ہے، اور کسی شخص پہ جذبات غالب ہیں، لیکن صحیح تربیت وہ ہے جس کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ وہ طریقہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور جس طریقے کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، اور پھر انہوں نے اسی طریقے کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب یہ نیک ہو، جب یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور نعمت کس کو کہتے ہیں؟ النعمت کل ما ينتفع به ويستند۔ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، کسی منصب کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی ایسی شکل ہو، نعمت وہ ہوتی ہے جس کا انسان کو دنیا میں بھی نفع ملے اور وہ آخرت میں بھی نفع مند ثابت ہے، اور جس کی وجہ سے انسانی زندگی بھی باعث لذت بن جائے اور اخروی لذتوں کا وہ مستحق بنا دیا جائے۔ فَكُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ بَلِيَّةٌ وَلَيْسَتْ نِعْمَةٌ، ہر وہ نعمت جس کے ملنے کے بعد انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے دوری ہوتی ہے، وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ مال ہی کیوں نہ ہو، وہ منصب ہی کیوں نہ ہو، وہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا جاتا، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ومن مال یکون علی فتنہ، اور ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ اس لیے نعمت یہ ہے کہ انسان کی اولاد نیک اور صالح ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ محزنۃ، بہت امیر انسان ہوتا ہے، جب اولاد آتی ہے تو انسان کے اندر بخل آ جاتا ہے، بہت خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے۔ اولاد
انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ زندگی بڑی پر رونق گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اولاد کی وجہ سے پھر اس کی زندگی خوشی سے نہیں غموں سے بھر جاتی ہے۔ کون سا طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان کی خوشی بھی باقی رہے، انسان کی رونقیں بھی باقی رہے، انسان اللہ کے قریب بھی رہے؟ وہ طریقہ ہے، وہ اصول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اولاد کی تربیت، اس سے قبل کہ انسان اولاد کی تربیت کرے، ایک بنیادی نقطہ جو تربیت کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے: الصبی امانۃ عند والدیہ۔ یہ اولاد امانت ہے، وقلبہ طاہر، اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، جوہرۃ ساذجہ، یہ جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے، خالیۃ من کل نقش وصور، ایسا دل جس میں کوئی نقش و نگار نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی پکچر ایسی نہیں جو اس کے دل میں ہو کہ میں نے اس طرح زندگی گزارنی۔ وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ نَقْشٍ وَمَائِلٌ عَلَى كُلِّ مَا يُمَالُ بِهِ إِلَيْهِ، لیکن وہ ایسا دل ہے، وہ بچہ جو اس پہ نقش کرنا چاہیں گے ہوگا، جس کی طرف اسے آپ موڑ کرنا چاہیں گے وہ ہوگا۔ فَإِنْ عَوَّدَ الْخَيْرِ وَعَلَّمَهُ، اگر خیر کی طرف اسے لے گئے اور اسے علم دلا دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سعید فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خوش نصیب، آخرت میں بھی خوش بخت۔ صرف وہ نہیں، ابواہ، اس کے والدین بھی، وَكُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ وَمُؤَدِّبٍ، اس کا استاد اور اس کا مربی بھی، لیکن اس کے مقابلے میں وَإِنْ عَوَّدَ الشَّرَّ وَأَهْمَلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ، اور اگر اس نے برائی کی طرف اسے لگا دیا اور جانوروں کی طرح ان کی تربیت کا خیال ہی نہ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ شقی و ہلاک، اولاد بھی ہلاک ہوگی اور اولاد والدین کو بھی گھسیٹے گی۔ اور یہی وجہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں: وَكَانَ الْوِزْرُ فِي رَقَبَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهِ وَالْوَالِدَةِ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد جب بگڑی ہے، بگڑنے کے بعد والدین کہیں ہمارا کیا گناہ ہے۔ سب سے پہلا کریڈٹ بھی ملتا ہے تو والدین، اور اس گناہ کی ذمہ داری بھی ہے تو والدین کی، کیونکہ قیم وہ ہے، ذمہ دار وہ ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذمہ داری کیا ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والامام راع ومسئول عن رعیتہ، حاکم وقت ذمہ دار ہے رعایا اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ہر عورت اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خامد کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا: کل نفس من بنی آدم سید،
آدم کی اولاد مرد ہو یا عورت وہ سید ہے. کس اعتبار سے؟ فالرجل سید اہلی، مرد اپنے گھر والوں کا سرتاج ہے. والمرأة سیدۃ بیت زوجہا، اور عورت اپنے خامد کے گھر میں سرتاج بنتی ہے. لیکن یہ وصف کب اسے ملتا ہے؟ جب وہ ذمہ داری کا ثبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اور وہ ذمہ دار غش کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اولاد ہو، رعایا ہو، ماتحتی میں کام کرنے والے ہو، یموت یوم یموت، اور اسی دھوکے کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جس پہلو کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، آج امت اس پہلو کو ویسے ہی بھول چکی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ شادی سے پہلے دعا کی جائے. ہر شخص دعا کب کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دینی ہو. اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یا اللہ چاند جیسا بیٹا دے. چاند تو ظاہر ہے رات کو چمکتا ہے، دن کو تو غائب رہے گا. نتیجتاً وہ چاند جیسا بیٹا ساری رات فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے. دعا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد یہ پہلا نقطہ ہے جس کو امت بھول گئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، کیا احد سے بڑھ کے بھی کوئی سخت دن آپ پہ آیا؟ کہ عائشہ کیوں نہیں؟ طائف کے اندر جب دعوت دینے گیا، طائف کے لوگوں نے جو حشر کیا آپ سب جانتے ہیں. جب فرشتہ آیا اللہ کا حکم لے کر اور کہنے لگا ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جس سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ استدلال لیتے ہیں. لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نہیں، میں مایوس نہیں ہوتا، میں تو اس مشن پہ لگا ہوا ہوں کہ یہ اگر نہیں مانتے تو ان کی قسمت ہے، لیکن میں تو لگا ہوا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد کو توفیق دے دے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے. اس لیے شادی سے پہلے دعا کرنا، اے اللہ بیگا مسلم میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی عضو نافع بنوں معاشرے میں، اور مجھے اولاد بھی ایسی عطا کر جو دین کی سربلندی کا باعث بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے، ابھی یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تو آپ نے دعا دے دی. شادی جب ہو جائے آپ حیران ہوں گے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ایک نہیں 20 ایسی شادیاں دیکھی گئی. شادی کا پتہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اتنی چیزیں خریدنی ہیں اور یہ لباس پہننا ہے. کسی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اسلام نے جو شادی کا تصور پیش کیا ہے اس میں اسلامی اقدار کیا ہے. اس لیے سچ کہا سلف صالحین نے، کسی کے ایمان کی پیمائش کرنی ہو تو شادی پہ، شاید خوشی پہ کیا کرے. اس کی خوشی کیسے ہے؟ آپ بڑے بڑے لوگوں کو ذرا الگ کر کے پوچھئے، آپ کو یاد ہے
کوئی دعا آپ کو یاد ہے؟ کوئی ادب و آداب؟ کچھ نہیں بتایا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اس روایت کے بعد کیا لکھا ہے؟ وہ روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی، اور آج ویسے تو بہت ساری گالیاں اور بہت سارے برے الفاظ بولتے وقت انسان کو شرم نہیں آتی، لیکن شرعی مسائل کو پیش کرتے وقت کہتا ہے اس طرح کے مسائل بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے مسائل پیش کرتے تو کیا کہتے؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جو انسان صحیح بخاری میں وارد ہونے والی یہ دعا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور آخر لفظ کیا ہے؟ فَإِن قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان کا اس پہ تسلط نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ يَفُوتُ الْوَلَدْ خَيْرًا بسبب تفریق ابویہ کترک التسمیہ عند الجماع، بہت سارے بچے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں والدین کی وجہ سے کہ ان والدین کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اس طرح کی دعائیں یاد کریں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ان رجلا جاء یشکو الیہ عقوق ولدی، اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے۔ فسألہ ان کان قد دعا علیہ ام لا، انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ کبھی بچے کو بد دعا تو نہیں دی؟ فاجاب بانہ قد دعا علیہ، کہا جی بد دعا تو دی تھی۔ اور یہ کون سی بد دعا ہے؟ جب عورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی ہو، خوشی دی، اور کسی وجہ سے بیمار ہو جائے تو یہ ہز ایکسیلنس جو ہوتے ہیں خامد، وہ کیا کہتے ہیں؟ لعنت ہے اس اولاد پہ، ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں تو تم سے کھانا بھی نہیں پکا۔ لفظ کیا کرنا ہے اس اولاد کو جس کی وجہ سے تم نے میرا کوٹ استری نہیں کیا؟ کیا کرنا ہے میرے اس اولاد کو جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فقال له حينئذ انت افسدته، اب رونے کی کیا بات ہے، اس کے اندر جو بھی برائی آئی ہے تیری بد دعا کی وجہ سے آئی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری شادی سے پہلے بھی دعا، شادی کے بعد بھی دعا۔ اور یہاں رک کے میں والدین کے لیے پیغام چھوڑنا چاہوں گا، والدین کو یہ تو سوچ آتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی وہاں ہو کہ اس کا کاروبار ہو، یہ تو سوچ آتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، کہیں یہ پیدل چل چل کے اس کے پاؤں نہ خراب ہو جائیں، یہ تو سوچ آتی ہے اس کا کوئی بینک بیلنس ہو۔ کبھی یہ بھی اس نے سوچا کہ میں جس کے گھر بیٹی بھیجنے لگا ہوں وہ انسان کیسا ہے؟ من زوج کریمتہ من فاسق فقد قطع رحمہ، جس نے فاسق انسان کو اپنی بیٹی دے دی اس نے اپنی بیٹی کا قطع تعلق کر لیا، اس نے صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر سوائے رونے کے اور حسرت کے زندگی میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فاطمہ جب جا رہی تھی تو آنکھوں سے اوجل نہیں ہو گئی۔ اللہم بارک فی نجلہما، اللہم بارک فی نشلہما، اللہم بارک فیہما، اللہم بارک علیہما، اہتمام کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت فرما،
اے اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نواز دے۔ آج ہمیں یہ تو آتا ہے کہ گاڑی اچھی ہو جس میں ہم بیٹی کو بھجوا دیں، لیکن دعا کو نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو سب سے پہلا پہلو بیان کیا ہے، دعا شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ نیک اولاد کی تربیت اولاد کا دوسرا پہلو جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اکل حلال۔ جب تک حلال لقمہ اولاد کو نہیں کھلایا جائے گا وہ اولاد نیک نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، دعا فرما دیجیے کہ میں بھی مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کرو پوری ہو جائے۔ آپ نے دعا کے جواب میں علاج بتا دیا، فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، میرے صحابی اپنے کھانے کو حلال کر لے، جو بھی زبان پہ آئے گا اللہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جس سعد رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں کی، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ نے پوری فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے حلال مال اولاد پہ خرچ کرنے والا شخص ضرور اولاد کی نعمتیں دیکھتا ہے۔ اور سہل بن عبداللہ التستری فرمایا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ اسے نیکی کرواتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائی ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن دوسری۔ اس لیے سلف صالحین، آج ان کے قصے ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی بیویاں جب ان کو الوداع کرنے آتی، آج تو وہ بھی دور ختم ہو گیا، دروازے تک آتی۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں ایسے بھی قصے سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں یا اللہ یہ جان چھوڑے، یہ گھر سے جانے والا بنے، یہ گھر میں ہوگا نا تو اس نے کہنا ہے چائے پکا دو، اس نے کہنا ہے کہ لباس کو جو ہے وہ استری کر دو، یہ کام ہی لگائے رکھے گا، یہ جائے گا کہ ہماری جان چھوڑے۔ سلف کی روایات تھی دروازے تک بیویاں آتی اور دعا دے کے بھیجی، استودعک اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہی، کیونکہ ان کو یقین تھا نہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں، اور ساتھ دروازے پہ کھڑا کر کے یہ کہتی ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، اے جانے والے حرام نہ کما کے لانا، حرام سے بچ جانا۔ میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہاں آج بھی کو آتا ہوگا دروازے تک 1.5 فٹ لمبی لسٹ دینے کے لیے کہ ہمیں یہ سامان چاہیے، یہ واپسی پہ لیتے آنا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہاں سے لے کے آئیں، ہمیں تو گھر کا سامان چاہیے۔ اور جانے والا بھی یہ دعا دے کے نہیں جاتا، آج جو سلف صالحین دعا دیا کرتے تھے اللہ کی ضمانت میں دے کے جاتے تھے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تجھے اللہ کی ضمانت اور امانت میں دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ گھروں کی حفاظت ہوتی ہے اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، حلال مال جب انسان استعمال کرتا ہے تو پھر زبان سے نکلی ہوئی بات یہ اللہ پوری فرماتے ہیں۔ پھر والدین کی دعا جو ہے وہ اولادوں کو بدلتی ہے۔ آج کیا کہتے ہیں، بس دعا تو بڑی کرتے ہیں، دعا کیسے کرتے ہیں؟
پہلے اپنا کھانا حلال کرو، اگر کھانا حلال ہے تو پھر اصولوں کی پابندی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 درہم کا لباس خریدتا ہے، من اشترى ثوبا ب10 دراهم 10 درہم تو فیہ درہم حرام، اور 1 درہم حرام کا ہے، 40 دن تک تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں جب تک لباس اس کے اوپر ہوگا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بالورع عما حرم اللہ يقبل الدعاء والتسبیح، جب تک انسان حرام سے بچتا نہیں، نہ اس کا کوئی ذکر اثر کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے والد کے پاس گئے ہیں احمد بن حفص، پوچھا کہ آپ نے بچے کے لیے کیا چھوڑا، خود تو جا رہے ہیں، کہا میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، میں نے جو مال چھوڑا ہے اپنی اولاد کے لیے اس میں 1 درہم بھی حرام کا تو دور کی بات ہے، شبے کا درہم بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، ای جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو جسم حرام سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیت سے یہ سمجھ آتی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل ہوتے ہی اس وقت ہیں جب لقمہ حلال ہو، اگر طیبات نہیں تو واعملوا صالحا بھی انسان کی قسمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو یہ صحابہ کرام کو سمجھایا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صحابہ کے اندر خوف کی کیفیت ایسے تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب ان کے غلام نے کھانا کھا رہے تھے، دعوت دی تو دعوت کو قبول کیا، ابھی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جہالت کے اندر میں نے کہانت کی تھی تو اس کی شیرینی آج مجھے ملی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہہ کر دی، کہا کیا ہوا؟ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ لقمے کے اجزاء نکالتے نکالتے میری جان نکل جاتی تو میں جان بھی نکال دیتا۔ آج تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، کوئی کسی کی سفارش کر دے، کوئی کسی کا کام کر دے تو کہتا ہے خدمت شرینی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من شفع لرجل، جو کسی کی سفارش کرتا ہے اور پھر اس سفارش کے نتیجے میں کام ہو جاتا ہے، فأعطی، اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے کہ تو نے میری سفارش کی، فہو عین الربا، یہ تو خالص سود ہے۔ آج دنیا کے کام چلتی ہے ایسے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال لقمہ نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھنا جس نے دنیا میں پرواز کرنی ہے اور جنت میں پروازیں کرنی ہیں، 2 پر خرید لے۔ کون سے 2 پر ہیں؟ صدق مقال، اکل حلال، زبان کو سچا بنا لو اور اپنی روزی حلال کی کر لو، دنیا میں بھی پروازیں کرتے نظر آؤ گی اور اخروی پروازیں بھی قسمت میں ہو جائیں۔ اولاد کی تربیت کا تیسرا پہلو، جس طرح شادی سے پہلے دعا تھی، وہاں شادی کرتے وقت حسن اختیار الزوجہ، اختیار کیا ہے؟ اب شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم الناکح
الذي يريد العفاف، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد ضرور کرتا ہے، ان 3 لوگوں کی، ان میں سے ایک وہ ہے جو شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عفت باقی رہے، اس کا ایمان اور دین بچے۔ آج شادی کس لیے کی؟ بڑا ہو گیا بس۔ شادی کس لیے کی؟ ابھی کر لوں تو اچھا ہے، کل کو فلاں سے رشتہ لینا پڑے گا۔ اور شادی کرتے وقت معیار کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا بناوٹی معیار، کوئی دینی معیار نہیں۔ اگر ہوگا تو کسی مجبوری کی وجہ سے، جب کہیں اور جگہ ملتی نہیں ہے، چلو پھر یہی ٹھیک ہے۔ معیار ہو تو سعید بن مسیب جیسا، وقت کے حکمران نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر لو۔ قال ابدا، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ پڑھا رہے تھے، ایک شاگرد آیا، کہا بیٹا کل کہاں تھے؟ کہا والدین پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو وداع کی بات کر رہا ہوں، بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، اس وجہ سے میں کل نہیں آ سکتا۔ کہا بیٹا پڑھائی کے بعد میری بات سنو۔ بات سننے کے لیے بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کہا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے ساتھ؟ کہا جی ہاں آپ کے ساتھ۔ اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ خود گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں سے کہا کہ ان کا خیال کرنا، تو کس کو غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ 7 دن کے بعد جب ابو وداع دوبارہ کلاس میں آنے لگے تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں، اگر آپ پسند فرمائیں تو تشریف رکھیں، جتنا ابا کے پاس علم ہے سارا انہوں نے پڑھا کے بھیجا ہے، میں بھی پڑھا سکتی ہوں۔ آج میں باپ ہونے کی حیثیت سے سوچوں کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھایا کیا؟ صرف بلا لگانے کے لیے؟ سکول کی تعلیم بری نہیں ہے، سکول کی تعلیم بھی بری نہیں ہے، تعلیم وہ دلوائی جس میں سوائے دین کے اوپر چھری چلانے کا کچھ نہیں ہے۔ کبھی کسی دینی مجلس میں لے کے گیا؟ کبھی بیٹی کو کوئی دینی مجلس میں نے اٹینڈ کروائی؟ کس بات پہ رونا؟ میری تربیت کا تو ہدف یہ تھا، بیٹا پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری مل گئی پھر جہنم میں؟ غلط تربیت۔ بیٹا پڑھو گے تو گاڑی ملے گی، گاڑی مل گئی پھر نتیجہ جہنم میں، اور نماز بھی کوئی نہیں۔ تربیت کا مفہوم ہی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تو چیز باقی بچے گی کوئی نہیں۔ ہماری تربیت کا ہدف ہی غلط ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، دیانتداری سے مجھے بتائیے، جو شخص اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن نہیں پڑھاتا، او لیول اور اے لیول کرواتا ہے، آخر کیوں کرواتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اچھی نوکری ملے گی، اور مقصد ہوتا ہے؟ یا کوئی ایسا انسان دکھائیے، ہاں ایسے ہیں اللہ کے بندے، جس نے وہ تعلیم پڑھ کے دین کی بھی خدمت کی ہو؟ وہ انگریزوں کے بوٹ ہی چاٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کا معیار، ان کی سوچ، ان کے تخیلات میں اگر کوئی بستا ہے تو وہی بستا ہے جو مظاہر ہے۔ انگلینڈ نے یہ کیا، امریکہ نے کیا، اور یہاں رک کے میں مثال دوں گا۔ منہج کی خرابی یہ ہے کہ ہم مظاہر پہ ایمان لانے والے، ہم ایمانیات پہ توجہ دینے والے نہیں۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح
الله. یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ روم کا دارالخلافہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایرانیوں نے اللہ کے رسول کے دور میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو کفر کا سرغنہ اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں 7 سال کے بعد رومی دوبارہ غالب آ جائیں. کہتے ہیں ٹھیک تو ہو، جس کا دارالخلافہ بھی چھن گیا 7 سال کے بعد یہ اٹھ سکے گا؟ وہ مظاہر پہ اعتماد کیے بیٹھے تھا کہ سب کچھ ملیاں میٹ ہو گیا. اور ابو بکر صدیق وہ قرآن کی بات پہ یقین کر کے کہہ رہا تھا. آ کے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو شرط لگا دی. اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا. 10 اونٹنیوں کی شرط لگائی ہے، اگر 7 سال کے بعد رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹنیاں میں لوں گا، مگر نہ مجھے دینی پڑیں گی. فرمایا ابو بکر دوبارہ جاؤ، شرط دوبارہ لگاؤ، 9 سال کی لگا لو. بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک استعمال ہوتا ہے. دوبارہ جب گیا اس نے کہا 100 کی شرط لگا لو. لگائی. آج بھی دنیا مظاہر پہ مرتی ہے. بلّہ ہونا چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے، یہ مظاہر ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مظاہر نہیں، جو حقائق اترے ہیں اللہ کی طرف سے اس پہ یقین و ایمان تھا. اور کیا ہوا؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے بعد غلبہ عطا کیا، مسلمان بھی خوش ہو گئے. ثابت کر دیا قرآن نے جو قرآن کی بات ہے وہ سچی ہے. جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تربیت اولاد پہ ساری زندگی رونے والے کبھی شادی پہ سوچتے نہیں ہیں. اور تعجب کی بات ہے، میں تو ابن القیم کی بات پڑھ کے یقین مانو کانپ گیا کہ کتنا جرم ہے کہ جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کا جب رشتہ کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی تہجد گزار مل جائے تو وہ آ کے اس کو سیدھا کر دے. سبحان اللہ. قوام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے اور تم کتنا ظلم کرنے لگے ہو کہ تم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکے اور کہتے ہو کہ دوسری آ کے کرے. ماں تو نہیں کر سکی، باپ کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو مسجد میں لے کے چلا جائے، اور وہ دوسری آ کے وہ کرے گی اس کی تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار الزوجہ میں جو پیغام دیا وہ سننے والا. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے پاس جب کوئی شخص آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر نہیں کرو گے تو فتنہ و فساد دنیا میں برپا ہوگا. فتنہ و فساد کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کون سا اخلاق ہے جس کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ بس جی فلاں کورسز کر رہے ہیں، اس کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. کھانا کھانے بیٹھے تو دیکھنے والے کو شرم آ رہی ہوتی کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے. اور جب کہیں اٹھنے بیٹھنے کی بات آئے تو وہاں اس کو یہ پتہ نہیں کہ اٹھتے اور بیٹھتے کیسے ہیں، بڑے کا استقبال کیسے کرتے ہیں. اس شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تبسم فی وجہ اخیک لک صدقہ. کسی مسکرا کر ملنا بھی کسی مسلمان کو بہت بڑا صدقہ ہے. اس کی تربیت کی کیا ہے؟ اور سچ روتے تھے سلف، کیا کرتے تھے اگر میرا بیٹا میرا جنازہ ہی نہیں پڑھا سکتا، اس کی یہ دعائیں یاد نہیں ہے تو میں نے کمایا کیا ہے؟ اور کبھی ہم نے سوچا کہ میں آج فوت ہو جاؤں میرا بیٹا مجھے شرعی غسل بھی دے سکے گا، میرا جنازہ پڑھا سکے گا؟ یہ تو سوچا جیب گرم کرے گا، یہ پڑھ لے. اصل یہ جرم اولاد کا نہیں ہے، یہ پہلے جرم والدین کا ہے جنہوں نے تربیت کا رخ اختیار ہی نہیں کیا. اور شادی کرتے وقت بھی عشوائی شادی ہوئی ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو دل بناؤ جو شکر کرنے والا ہے، زبان بناؤ جو ذکر کرنے والی ہے، اور ایسی عورت سے نکاح کرو جو آخرت میں معاون ثابت ہونے والی.
قصہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، تیمور الدین کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کا شاگرد جب ان کے پاس آیا تو کہتا ہے میں شادی ایسی عورت سے کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے، اور اللہ مجھے اولاد دے اس عورت سے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ ہدف، شعور، ویژن اس کا کلیئر ہے کہ میں نے کیوں شادی کروانی ہے۔ کہا بادشاہ کے وقت کے بادشاہ کی بیٹی حاضر ہے، کہا نہیں میں نہیں کروانا چاہتا۔ کہا یہ کیا؟ کہا میرا ہدف اور ہے۔ ایک اور عورت کا بھی پیغام آیا ہوا تھا، مسجد میں آئی، کہا جی بیٹا، کہا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو مرد مجھے پسند نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں مجھے تو ایسے مرد سے شادی کروانی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے اور مجھے اولاد دے، وہ بیٹا بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ بہانے بناتے ہیں۔ اس شخص نے، اس شاگرد نے کہا کہ مجھے ایسی عورت چاہیے۔ کہا یہ تو بہت فقیر عورت ہے۔ کہا فقیر وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے، بے نماز کو فقیر کہتے ہیں، دیندار فقیر نہیں ہوتا، دیندار غریب اور فقیر نہیں ہوتا۔ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو کون سا بیٹا دیا جس کو آج تاریخ صلاح الدین ایوبی کو جانتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے یہ فتح کروایا۔ آج ہمارا شعور ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے وراثت کس سے زیادہ ملے گی، یا کوئی زیادہ سے زیادہ کو حسن کے پجاری ہوتے ہیں، بس بیوی ایسی ہونی چاہیے کمرے میں بیٹھی اور باہر اس کی لائٹ جائے۔ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران ابن حسین کون تھے؟ بلال کون تھے؟ اس جیسا کمال کسی کو حاصل ہوا؟ کہ چلتے زمین پہ تھے اور ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف، عالمی منڈی کے صفحے اول کے تاجر، کہتے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے آج کہ میں اپنی بہن قریشی ہے وہ، اس کا نکاح بلال کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بڑا کر کے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں چونکہ سید ہوں تو سید گھرانے سے کو ملے گا، یہ بت تو اللہ کی صورت توڑے تھے۔ میں چونکہ راجپوت ہوں، میں چونکہ فلاں ہوں کو ملے گا تو پھر ہے، باقی کون ہے؟ انسان نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ راز بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، لِتَفَاخَرُوا کے الفاظ نہیں ہیں، لِتَخَاصَمُوا کے الفاظ نہیں ہیں، لِتَكَاثَرُوا کے الفاظ نہیں ہیں کہ میرے خاندان کے بڑے لوگ ہیں، فخر کے لیے خاندان نہیں ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تو تقوی کی قیمت ہے، کسی خاندان کی قیمت نہیں۔ مدینہ کتنا پیارا شہر ہے۔ ایک وقت آیا تھا، محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں، میں ذرا اس حقیقت کو کھول دوں شاید کہ کسی کے کام آ جائے۔ مدینے والے باہر نکلے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ بارش دے دے، بارش نہیں آئی۔ کون ہیں مدینے کے رہنے والے؟ اشراف۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جوتیاں بنانے والا شخص، اس نے تھیلے میں جوتیاں ڈالی، کہتے ہیں بارش نہیں ملی، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا، فاحسن وضوءا، وضو کو خوبصورت بنایا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر وہ بیٹھ گیا، ثم رفع یدیہ، پھر اس نے 2 کمزور ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ کون ہے؟ اس کو آج ہم سکون سمجھ کر کہتے ہیں یہ تو جوتیاں بنانے والا موچی ہے، شاید ہم سب سے وہ اللہ کے قریب۔ ہاتھ اٹھے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس شخص نے جب ہاتھ اٹھائے تو کیا کہتا ہے؟ ربا انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، مومنوں کی بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے۔ اللہ کی قسم اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ گئی۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے اور سب سے قیمتی متاع دنیا کے اندر نیک بیوی ہے اور اسی طرح نیک خامد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقه اللہ امرأة صالحہ فقد اعانه على شطر دینی فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو اللہ تعالیٰ نیک ساتھی دے دے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا ہے، بقیہ آدھے میں اللہ سے ڈر جائے۔ تربیت اولاد کا چوتھا پہلو، چونکہ آج ڈس انفارمیشن ہے، وہ مبارک سلسلہ جس کو علماء کہتے ہیں، آج دنیا کے اندر ان علماء کو ہی لوگ پسند نہیں کرتے، اور بدبختی یہ ہے کہ شاید یہودی اور عیسائی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مسلمان اس مبارک سلسلے پہ زبان کھول کے اسلام کا نقصان کرتا ہے۔ ابن القیم فرماتے اسلام دو چیزوں سے ملا ہے، مسجد سے، مسجد والے سے۔ جس شخص کا اعتماد کسی دو میں سے ایک سے اٹھ جائے سمجھ لو آدھے دین سے وہ فارغ ہو گیا، اور جس کا دونوں چیزوں سے اعتماد اٹھ جائے سمجھ لو کہ وہ دین سے فارغ ہے۔ اس مبارک سلسلے کو ہی ناپسند کیا گیا، نتیجتاً اگر کسی نے سلسلے کو پسند کیا ہے تو عشوائی، اندھا ہو کے، اصولوں کی روشنی میں نہیں، قرآن و سنت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو چوتھا پہلو بیان کیا ہے، التحنیک والتبریک۔ آج تحنیک، پیدا ہونے والے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلی خوراک جائے تو کون سی خوراک جائے؟ اس کو تحنیک اور عامی زبان میں بھورتی بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا، جب کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے، فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے اور ان سے تحنیک دلواتے، برکت کی دعا کرواتے۔ ہمارا تعلق ہی نہیں، ہماری زبان آج بولتی ہے، سب سے زیادہ تو بولتی ہے دینداروں نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا۔ اور میں یہ عبارت پڑھ کے ورطہ حیرت میں چلا گیا۔ سچ کہا جس نے کہا کہ جس کی زبان علم والوں کے خلاف بولتی ہے وہ اپنی اولاد کی نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی اولاد کبھی دین پر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، ولد لی غلام فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم وحنکه بتمرہ ودعا له بالبرکہ ودفع الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، میں اللہ کے رسول کے پاس لے کے گیا، انہوں نے ابراہیم اس کا نام رکھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تحنیک دی اور برکت کی دعا کی۔ آج بھی آپ کسی نیک آدمی سے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور سلف کے اندر یہ طریقہ رہا ہے۔ اور اگر خوراک دینی بھی ہوتی ہے، چلو فلاں دادا ابو کو پکڑاؤ، وہ گڑتی دے دے گا، اور وہ کون ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ وہ کون ہے جس کے چہرے پہ خود سنت نہیں ہے؟ وہ بچے کی تربیت کیا کرے گا؟ صحابہ کرام سلف تین دعائیں کیا کرتے، وہ جو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس کو، آپ تحنیک دینا چاہتے ہیں وضو کریں، دعا کریں، اچھی طرح کلی کریں، علیک بالمضمضہ فإنہ لا مثل لہ، دعا کریں، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اس کو دین کی بصیرت عطا فرما۔ اس کو وہ دعا دے جو جریر بن عبداللہ البجلی کو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا الی سواء السبیل، اے اللہ اس کو دین پہ ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہادی بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ دعا کریں اس کے لیے جو قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقک، اے اللہ اس کو اتنی بلندیاں عطا فرما کہ اپنی مخلوق میں سے اس کا بلند مقام بنا۔ برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا۔
5ویں ذمہ داری عقیقہ کرنا اور اچھا نام رکھنا. نام رکھتے وقت اصول کیا ہے ہمارے ہاں؟ آج قرآن کھولو، جس پہ انگلی آ جائے نام رکھ لیں گے. نام کیا ہے جی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ انشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ سبحان اللہ. کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ قرآن فال نکالنے کے لیے آ گیا؟ یا اصول کیا ہے آج کل؟ مولانا کوئی نام بتائیے جو بہت اچھا ہے. بھی سب سے اچھا تو عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے. اللہ کے اسم کو سب سے زیادہ یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. نہیں، یہ تو ہمارے خاندان میں ہے. تو کیا اچھا کوئی اور خاندان میں پیدا ہو جائے تو برائی ہے؟ کہ نہیں، کوئی ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو. اب یہ بہت بڑی شرط ہے، کسی کا نہ ہو. تو پھر جواب دینے والے بھی کچھ بیچارے غصہ کھا جاتے ہیں. اور ایک نے کہا کہ ایسا نام بتاؤ جو کسی نے نہ رکھا ہو، تو اس کو چاہیے تو تھا کہ اچھی رہنمائی دیتا ہو. کہتا ہے پھر میرا مشورہ اس کا نام ابلیس ہی رکھ لو، کسی نے نہیں رکھا ہو. نام کے اندر اختیار نام کا اثر ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا بڑا بدتمیزی کرتا ہے. کہا بلاؤ اسے. بلایا تو کیوں گئے؟ کہا امنی یا امیر المؤمنین، مجھے امن دیجیے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس نے میرے 3 حق نہیں دیے. کہا تیرے کون سے 3 حق تھے؟ کہا اس کا میرا حق پہلا یہ تھا کہ میری ماں نیک یہ تلاش کرتا ہے، اس نے رقاصہ رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں دیا. دوسرا میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے میرا نام جعل رکھا. اور جعل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے. کرم اللہ وجہک. تیسرا میرا حق یہ ہے کہ یہ مجھے قرآن پڑھاتا، اللہ سے جوڑتا. اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے کہا؟ تو عمر بن خطاب نے جہاں بچے کی تربیت کرنی تو اس سے پہلے باپ کی تھی. اس لیے نام انبیاء کا رکھے، نام صحابہ کا رکھے، نام اچھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی برا نام ہوتا تو اس کو بدل دیتے. وَكَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحِ إِلَى اسْمِ الْحَسَنِ. آپ برے نام کو بدل دیتے. ایک عورت، اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عاصیہ. کہا لا انتی جمیلہ. عاصیہ کا مطلب تو گنہگار ہے، تمہارا نام جمیلہ ہے. آپ ایک اور عورت کا نام بدل کے فرمایا نہیں، تم زینب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسار نام نہ رکھو، رباح نہ رکھو، نجیح نہ رکھو، افلح، ان ناموں سے بچو. 4 ناموں کا تذکرہ کر دیا. آپ صحابہ کا نام رکھے، انبیاء کا نام رکھے. اور عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتی. بچے کا جب تک عقیقہ نہ ہو وہ گروی رہتا ہے. علماء نے بڑی لمبی چوڑی بات کی کہ گروی کیا رہتا ہے؟ نیکی کے لیے رکاوٹ، نیکی کے لیے ہرڈلز. اس کا عقیقہ ہی نہیں ہوا، اس کو آزاد ہی نہیں کروایا گیا. اور آپ حیران ہوں گے، آپ 100 لوگوں کو بٹھا لیں، آپ کو 100 میں سے 50 لوگ کہیں گے کہ عقیقہ تو ابھی ہمارا بھی ہونے والا ہے. اور کتنے لوگ عقیقہ اور ولیمہ اکٹھا کر رہے نظر آتے ہیں. شعور نہیں ہے. دعوت کریں گے کس کی؟ آج ختنے تھے تو دعوت ہے، جو شرعی دعوت ہے ہی نہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت آئی کہ آج فلاں بچے کے ختنے ہیں. آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا. جو شرعی دعوت نہیں اس پہ پیسہ لگانا بہت خوب، لیکن جو اسلامی اقدار ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے. فرمایا کہ بچہ گروی رہتا ہے، عقیقہ کیا جائے. یعق عنہ یوم السابع، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. ویحلق، اس کے سر کے بال اتارے جائیں. ویسمى، اس کا نام رکھا جائے. وفی روایت اخری ویتصدق بمثلہ، اور جتنے بال اتنے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے. آپ 7ویں دن بھی عقیقہ کر سکتے ہیں،
آپ 14ویں دن بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، آپ 21ویں دن بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ العقیقۃ تذبح للسبع او ل14 او ل21۔ اگر 7، 14، 21 کو نہیں کر سکے پھر زندگی میں جب بھی طاقت ہو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نیکی کے بارے میں جو بات بیان کی، یہ مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے۔ بہت سارے بچوں کی تربیت میں فرق کیا آتا ہے، اس کو ہم نے آزاد نہیں کروایا، اس کا عقیقہ ہی نہیں کیا، اور نام رکھا ہے تو اپنی مرضی کا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا عن الغلام شاتان متکافئتان، اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو 2 برابر بکریاں، ذکران ام اناسا، مذکر ہو یا مؤنث دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ وعن الجاریۃ شاۃ، اور اگر بچی اللہ نے عطا کی ہے تو 1 جانور ذبح کیا جائے۔ چھٹی بات جو اسلامی تربیت کو اولاد کے اندر پیدا کرتی ہے، الاہتمام بالفرائض وامور الفطرہ۔ سب سے پہلے جس بات کی طرف والدین کو ذہن تیار کرنا ہے بچے کا جب وہ بولنا شروع کرے، وہ کون سی بات ہے؟ فرائض کی پابندی خود کرتا ہوگا تو اولاد کرے گی۔ باپ اگر بیٹھا ہے ٹی وی کے سامنے، بچے نے 2 سال تک اس کو دیکھا ہے، جب بچہ بولنا شروع کرے گا تو ڈائلاگ وہی استعمال کرے گا جس نے ٹی وی میں سنا تھا۔ اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص۔ اگر باپ دف بجانے والا ہو تو بیٹیاں اور بیٹے پھر رقص کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ فرائض کی پابندی پہلے خود کیجئے اور فکر کیجئے۔ باپ 30 دن جو ہے وہ کسی آستانے پہ پہنچ جاتا ہے تو بیٹا موحد پیدا ہوگا، ماں جو ہے 30 دن فلاں قبر پہ پہنچ جاتی ہے تو بیٹی جو ہے وہ سجدے میں پڑی نظر آئے گی۔ آئیے تربیت کا پہلو سنیے۔ سب سے پہلی بات، افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ بلا الہ الا اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار جب بولنا شروع کیا تو اس کی انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ کیا ضرورت تھی ام سلیم کو کہ انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی؟ عقیدہ ہے رب جو عرش پر مستوی ہے، سکھایا کہ بیٹا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ انگلی پکڑ کے کیوں اٹھاتے؟ سب سے پہلا کلمہ اپنے بچوں کی زبان پہ لاؤ تو کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج کیا ہوتا ہے، جب بات کرنے لگتا ہے کہتے چلو اس کو گالی دو، اتنا ہنستا ہے، پتہ ہے آج اس نے گالی دی، اور فون کر کے بتاتے ہیں کینیڈا سے کال آئی تھی، بچے نے بات کرنے لگ گیا اور اس نے آج بہت بڑی گالی دی۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الخزلان، اعوذ باللہ، اعوذ بوجہ اللہ۔ اولاد کی یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض پہ سب سے پہلے توجہ دی جائے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ابھی ہم چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا۔ قرآن تو معلم سکھائے گا، مدرس سکھائے گا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کیا ہے؟ پرانے زمانے میں سونے سے پہلے ماں اور باپ قصہ سناتے تھے، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ انسان مینٹلی پرپیئر ہوتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے باپ کے ہاتھ میں بھی ریموٹ، ماں کے ہاتھ میں بھی لیپ ٹاپ، کیا سیکھے گا؟ وہ کیا جانے ایمان کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے، بلکہ وہ کیا جانے کہ ایمان کے ارکان کیا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ 100 نوجوانوں کو بیٹھا لیں، ان سے پوچھیں کہ عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں، نہیں بتائیں گے، اور اگر پوچھیں کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، فٹ سے بتائیں گے،
بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں کھلاڑی کے اسکور کتنے ہیں. کیوں؟ آئیڈیل کون ہے؟ جو ماں باپ نے ان کو دے دیا. اور حیرانگی کی بات ہے، علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ والد اور والدہ ہے جو تربیت سے محروم کرتے ہوئے صرف وقت گزارنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں دے دیتے ہیں کہ یہ لالچ لگ جائیں ہماری جان نہ کھائیں. وَهَذَا فِرَارٌ مِّنَ التَّرْبِيَّةِ الصَّالِحَةِ، یہ صالح تربیت سے فرار حاصل کرنے والے والدین کی عادت ہے. وہ یہ نہیں سوچتے. جب پوچھنے والے نے کس سے پوچھا کہ سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے، تو اس نے مسکرا کے کہا سب سے بہترین مشغلہ ہے تربیت الاولاد، اولاد کی اچھی تربیت کرنا. آج ماں اور باپ کیوں کہتے ہیں چلو ٹی وی لگا کے بٹھا دو؟ کیا کریں جی، اگر گھر میں نہیں رکھیں گے تو پڑوسیوں کے پاس چلے جائیں گے. کیوں پڑوسیوں کے پاس کیوں چلے جائیں گے؟ بس جی مولانا کیا بتائیں، مانتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کا ابا ہے، مانتا ہی کوئی نہیں. تم نے کیا سیکھا ہے؟ تم کمپنی کے مالک بنے بیٹھے ہو، 400 آپ کے تحت کام کرنے والے ہیں، تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا اور وہاں تمہیں روب جمانا آتا ہے. کیا مطلب؟ بس جی بچیاں مانتی نہیں ہیں، وہ ماں ہے آپ کی. کیا مطلب؟ یہ کہو کہ ہم نے وہ چیز ان بچوں کے دل میں ڈالی نہیں ہے جس کی وجہ سے احترام آئے. اور اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں. یہ علم نہیں جس کو پڑھنے کے بعد اولاد ماں باپ کا احترام نہ کرے. اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اجڑ پانی کوئی نہیں ہے. بیٹا اور بیٹی ہو اور ماں کے سامنے آگے سے بولے اور ماں باپ کے احترام کا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ باپ ہے یہ ماں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا من لم يجل كبيرنا، جو عام بڑے کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں. علم یہ ہے کہ جس کو بڑے کا احترام نہیں آتا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم یہ کوئی صرف ڈگری کا نام تو نہیں ہے، علم تو تعامل کا نام ہے. اور علم وہ ہوتا ہے نفع مند جس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ کا خوف جس کے اندر آ جائے اس کے پاس علم ہے. یہ کون سا علم ہے؟ پی ایچ ڈی کر لی ہے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا. بیٹے کو ڈگریاں تھما دی ہیں اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کی دعائیں کون سی ہیں، اس کو استخارے کا طریقہ نہیں آتا. علم میں سب سے پہلی بات اللہ کا خوف آتا ہے. اور خوف بھی ہو تو کیسا؟ ابو بکر صدیق جیسا، عمر فاروق جیسا، وہ عالمی منڈی کے صفحے اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف جیسا، وہ عائشہ جیسا. رو رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مومنوں کی ماں کیا ہو گیا، اتنی کیوں رو رہی آج؟ ہاتھ میں پتا اور کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرة، کاش میں بھی درخت کا ایک پتا ہوتی، میرا یہ کوئی جانور کھا لیتا اور کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا. علم نافع سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. علم نافع سے علم انسان کو عمل کی طرف کھینچتا ہے، گھسیٹتا ہے. جس کا علم گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، اس کا علم قیامت کے دن پل صراط سے کیسے کراس کروائے گا. اور علم نافع کی تیسری نشانی، اس کے دل میں خیر خواہی مسلمانوں کی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی اس کے دل میں آتی ہے. یہ علم جب آئے گا تو پھر اولاد کی تربیت صحیح ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بیان کیا ہوا، فرائض کی پابندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فریضہ کیا بیان کیا؟ توحید. دوسرا فریضہ اللہ کے رسول کی محبت. ثابت البنانی کی بات کو سنیے. انس بن مالک کو کہہ رہے تھے اعطنی عینیک التی رأیت بہما رسول اللہ حتی اقبلہما. ثابت البنانی شاگرد ہیں اور انس بن مالک استاد کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی آنکھوں کو بوسہ دوں کیونکہ ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا. اللہ کے رسول کی محبت.
جب تک بچے کے دل میں نہیں ہوگی وہ اللہ کے رسول کے طریقے کو پسند کیسے کرے گا؟ لیکن آج فطرت کی بات آئی ہے، فرائض کی بات آئی ہے. ایک بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، باپ کے چہرے پہ بھی اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے تو بیٹا کیا کرے؟ اور حیرانگی کی بات ہے، دکان سے 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے بیٹے کی، نماز سے لیٹ ہو جائے پوچھتا ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نماز اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 5 رکنوں کا مجموعہ ہے. جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں، زکوٰۃ اس پہ ساقط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے. ایک بندہ بیمار ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، ساقط ہو گیا. جو مستطیع نہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس پہ حج بھی ساقط ہے، فرض نہیں ہوا. باقی کیا بچا؟ نماز. توحید ایمان کے بعد جو ایک ہی بات ہے نماز، یہ فرق کرتی ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. جس والد کو، جس والدہ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے بچوں کی نماز کیسی ہے، اس کو اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کیوں کیا ہے. اور امام غزالی نے سچ کہا تھا کہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں بے نماز ہوں، یہ کہا کرو میں اتنا بدبخت اور بے نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا. یہ نہ کہا کرو میں بے نماز. اور حقیقت جانے تو نماز میں سارے رکن ہیں. اللہ کی محبت ہوگی تو نماز پڑھے گا. روزہ صبر کو سکھاتا ہے. جب بھی انسان کی کیفیت بیماری کی ہو یا شدت کی ہو، نماز پڑھے گا تو روزے کی کیفیت بھی اس کے اندر آ گئی. زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہے، زکوٰۃ کی قسمیں ہیں، عقل کی بھی زکوٰۃ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کچھ لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھا وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ آپ کسی بے وقوف کی بات کو سن کے مسکرا دینا اور برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. بہت کم لوگ دیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز جب پڑھے گا قولی عبادت بھی ہر قسم کی پاکیزگی اس کو ملتی ہے. اور حج کا مطلب بھی قصد کرنا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے تو نماز کے اندر 500 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں پیدا کی جائے. کیسے پیدا ہوگی؟ سیرت کی باتیں بتائیں. لیکن سیرت کی باتیں کون بتائے گا؟ جس نے خود پڑھی ہوں گی، جس نے خود سنا ہوگا، جس نے خود سمجھا ہوگا، وہ بتائے گا نا. سرتاج رسول یہ کرتے تھے، سرتاج رسول نے یہ فرمایا، صحابہ کو آپ نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا. دوسرا کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لیے نماز کے بارے میں بڑا اہتمام کرتے تھے. اور حکم دیکھیے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ نماز کا حکم دو. واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. آج ہم نے کیا کہہ دیا؟ مار نہیں پیار. یہ کلمہ ویسے ہی غیر اخلاقی ہے، شریعت کی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کیا. اگر کوئی چائے کا برتن لے کے آئے، کپ ٹوٹ جائے تو 2 لگاتے ہیں، کیا وہ کپ جڑ جاتا ہے؟ جڑتا نہیں ہے. نماز نہ کو پڑھے، میں اگر ماروں گا تو کہیں بچے بدتمیز نہ ہو جائیں. صحابہ کو یہ سوچ نہیں آئی تھی؟ صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایک صحابی نے پاؤں پہ پٹی باندھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کروا رہے تھے، میں سب پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا تو میں کوڑا مار کے زخمی کر دیا. کون سا اخلاق؟ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گرنے والے بن جاؤ. اخلاق کا مطلب برائی پہ خاموش ہونا نہیں ہے. اخلاق سے مراد برائی کو قبول کر لینا نہیں ہے. مداہنت اور مجاملت کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، اخلاق یہ ہے اکل الحلال، حلال کھایا کرو، واجتناب المحارم، حرام سے بچ جاؤ. یہ اخلاق ہے.
اور والتوسعۃ علی العیال، اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کر رہے ہیں کہ 10 سال کا اس کو مارو، کبھی کسی نے مارا آج تک بچے کو؟ نہیں جی، اسلام میں شدت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول سے اب زیادہ سمجھدار ہے؟ اس مار پہ بھی اجر ہے۔ کیوں تم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو؟ اولاد کل کو دعا کرنے والی نہ ہو؟ انسان کی جب جان نکلے گی کیا بچے گا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، یا نیک بچہ جو والدین کے لیے دعا کرے، یا وہ علم رہتا ہے باقی جس کا نفع لیا جائے۔ اگر سوچا جائے تو تینوں باتوں کا خلاصہ علم ہے۔ کیوں بلا؟ علم ينتفع بے، ایسا علم جس سے نفع لیا جائے، یہ ہو گیا علم۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی علم کسی کے پاس ہوگا، کوئی سمجھ ہوگی تو صدقہ جاریہ کرے گا نا، وہاں بھی علم کی ضرورت ہے۔ او ولد صالح يدعو له، نیک بچہ کیسے بنے گا؟ جب علم حاصل کرے گا تو نیک بچہ بنے گا۔ علم وہ جس کو اللہ نے اتارا ہے، جب تک وہ نہیں، وہ علم آتا ہی اس وقت جب انسان کے اندر نماز کا شوق، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اندر یہ روشنیاں پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فرماتے ہیں یعلم الصبی الصلاة اذا عرف یمینہ من شمالی، بچے کو اس وقت نماز سکھا دینی چاہیے جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ دائیں سائڈ ہے، یہ بائیں سائڈ ہے۔ اگر اتنا شعور اس کے اندر آ جائے، اس وقت سے ہی اس کو نماز سکھا دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے نواسے بیان کرتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ما حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الصلوات الخمس، میں چھوٹی عمر میں ہی 5 نمازوں کا طریقہ اور 5 نمازیں اللہ کے رسول سے سیکھی اور ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرائض کی پابندی کی طرف اور پھر امور فطرت کی طرف۔ امور فطرت کیا ہے؟ آج بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ۔ آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی شکل و صورت بناتا ہے تو ڈگلس ہرڈ کی بناتا ہے، تو کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ صبح اٹھ کے شیو کرتا ہے، اور 4 حدیثوں کا خلاصہ سنیے، خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، فاعفوا اللحى، داڑیوں کو معاف کرو، فإنهم لا يعفون اللحى، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہے یہ داڑیوں کو معاف نہیں کرتے۔ فطرت پہ حفاظت ہے۔ بیٹی کو پردہ نہیں آتا آج، اور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اور کہنے والے نے سچ کہا، 24 گھنٹے ہم مدارس کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں، مسجد کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہتری آ جائے، لیکن پھر بھی کولیپس رہ جاتے ہیں۔ جو شخص آرام سے ٹکٹ لے کے دیتا ہے، جاؤ انگلینڈ جا کے پڑھو، بچی کو بچے کو، پھر سوچتا ہے کہ وہ صحابیہ بن کے آ جائے، تعجب ہے اس شخص کی عقل پہ کہ مسجد میں رکھ کے تو صحابی بن نہ سکے، اور ایسے مادر پدر آزاد ماحول میں بھیج کے کہا جائے کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو صحابی بن جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ سوچ کیسی ہے؟ کس طرح اباہیت کے اس معاشرے کے اندر اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھیجنے والا شوق کیسے کرتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کو ذبح کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، اور صحابہ کرام نے بھی علم سکھایا، اور طنطاوی اس لیے رویا کرتا تھا۔ لوتی منفلوتی اپنی کتاب میں لکھتا ہے
جب قرآن و سنت کو چھوڑ کے والدین کی اور علم دلاتے ہیں تعلمت کل شیء الا تربیت اولادها واحکام دینها، جب وہ اس طرح کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے بغیر کسی محرم کے جاتی ہے تو ہر کچھ سیکھ لیتی ہے، نہیں سیکھتی تو دین نہیں سیکھتی، نہ بچوں کی تربیت سیکھتی ہے، باقی سب کچھ اسے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت یہ مسلمان کی نشانی ہے، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت کی علامت ہیں۔ قص الشارب، ان 5 میں سے ایک اپنی مونچھوں کو کٹوانا، آج اس کو بڑھایا جاتا ہے اور داڑھی کو کٹوایا جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہ عیب ہوتا نا داڑھی والا تو اللہ تعالیٰ کم از کم انبیاء کو نہ دیتے، کیونکہ انبیاء تو ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ سارا دن یہودیوں سے نفرت کرنے والا، مجلس میں بیٹھو یہودی یہ کرتے ہیں، امریکہ یہ کرتی ہے، اس کے گھر میں 3 سے 4 سے 5 بیٹے ہیں اور کسی کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سارا دن گفتگو کرنے والا کہ عیسائیوں نے وہاں اتنے مسلمانوں کو جلا دیا، اتنے مسلمانوں سے ظلم کیے، اور خود یہ بات اس میرے پیارے بھائی کو یاد نہیں ہے کہ میں کس کی سنت کو اٹھائے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاعفوا اللحى، داڑھی کو معاف کرو۔ جس بیٹے نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ تو جب کسی بھی داڑھی والے کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا وہ، کیونکہ اس نے کبھی چیز دیکھی نہیں ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں جو آج 2 ٹانگ کے بعد نہیں اٹھا سکتا، کل کو گناہوں کی گٹری اٹھا کے پرسرات سے کیسے گزرے گا؟ اس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، اللہ کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کے چہروں پہ سنت سجاؤ، اور اپنی بیٹیاں جو سید زادیاں ہیں ان عصمت کی پیکر بچیوں کو پردہ سکھاؤ۔ جب ہم سمجھتے ہیں کون سی ابھی بڑی ہوئی ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہاں یہ شیطانی کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ عائشہ کو تو بات سمجھ نہیں آئی، نہ ام سلمہ کو یہ بات سمجھ آئی، نہ حفصہ و میمونہ کو سمجھ آئی رضی اللہ عنہن و ارضاہن، آج ہی سمجھ آئی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جب یہ حکم دیا، رات کو آیات اتری اور مدینے کے اندر روشنی ہوئی، لوگ پوچھتے ہیں آج کیا ہوا، مدینہ روشن ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں سورۃ النور نازل ہوگی؟ اور عورتوں نے صبح تک انتظار نہیں کیا۔ فقامت احداہن الی مرطها المرحل، عورتیں اٹھی کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں، رات کو کمر پٹے چیرے اور نقاب کرنے کا طریقہ سیکھا، صبح جب نماز پڑھنے آئی تو سب عورتیں جلباب کے اندر تھی، کأن علی رؤوسہن الغربان، ایسے وقار سے وہ چل کے مسجد کی طرف آ رہی تھی جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھ رہے۔ لیکن آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی یہ بات بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ میدان کارزار میں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں، آپ ٹخنوں سے شلوار نیچے نہیں کر سکتے، مسلمان ہیں آپ، مومن ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس نے ٹخنوں سے نیچے چادر یا شلوار جو کچھ پہنتا ہے کر لی، توبہ نہ کی، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن آج بیٹا دیکھیں، اس کی شلوار کبھی دیکھی کبھی؟ اب اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے سختی کی بات کی ہے، اتنی بھی سختی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر شلوار نیچے ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ واقعی کچھ نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہی کچھ ہو، اللہ سلامت رکھے، اچھی زندگی دے، توبہ کی توفیق دے دے، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ نہ ہو، اس کا انتظار نہ کرو کہ کچھ ہو جائے۔ لیکن میدانی کارزار میں آپ جائیں، وہاں اجازت ہے کہ آپ اپنے شلوار یا چادر کو لٹکا کے چل سکتے ہیں، دشمنوں پر رعب جمانے کے لیے۔ ام خلاب جب آئی تو پردہ کر کے آئی، نقاب کر کے آئی۔ کہنے والا کہتا ہے جئت تسألین عن ابنک وانت منتقبہ، یہاں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی، تم یہاں بھی نقاب کر کے آئی ہو۔ جواب سنیے گا، ان ارزق ابنی فلن ارزق حیائی، بچے کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں، اگر میرا بیٹا شہید اور قتل ہو گیا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہے۔ فطرت کے امور کی حفاظت،
اور فطرت کے امور اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتے جب تک قرآن کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو قرآن کی محبت سے آشنا کیا۔ ساتواں اصول، اپنے بچوں کو ادب و آداب سکھائے جائیں، لیکن سکھائے گا کون؟ جس کو ادب و آداب آتے ہوں گے۔ جب باپ سو کر اٹھے گا تو اٹھتے ہی اگر وہ اپنے چہرے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بچہ سنے گا تو پڑھے گا۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ آپ کیوں نہیں یہ کرتے؟ بچے کو اٹھاتے وقت بھی یہ کریں، بیٹا اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کو سمجھ آئے کہ اٹھتے وقت یہی پڑھنا ہے۔ سوتے وقت اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، سوتے وقت، اٹھتے وقت، مسجد داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، کسی کو ملتے وقت السلام علیکم مسکرا کر ملنا۔ جو باپ کو دیکھے گا، جب باپ ملے گا ہاتھ بند کر کے تو بیٹا کیسے ملے گا؟ جب باپ ملے گا 2 انگلیاں کر کے تو بیٹا کیسے ملے گا؟ آداب اسلامیہ کی کتاب نہیں ہے، اسے سلف کہا کرتے تھے اس کی کتاب نہیں پڑھاتے، اس سے انسان کی عقل پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں، اس کا امتحان نہیں ہوتا۔ ہم نے تو آج کتابیں بنا لی نا، اس لیے کہ ہمیں رٹا لگانا ہوتا اور بھلا دینا ہوتا نمبر لینے کے بعد۔ ادب و آداب کی کتاب نہیں ہے، ادب و آداب کی کتاب اصل انسان خود ہوتا ہے، انسان خود ادب و آداب کی کتاب ہوتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے علم سے زیادہ اہمیت ادب و آداب کی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی عمر ہے اس کی؟ 5 سال، عمرو بن ابی سلمہ، کھانا کھانے بیٹھا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں ان یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کہا، فرمایا بیٹا کل بیمینک کل مما یلیک سم اللہ، بلکہ فرمایا ادنو یا غلام کما فی روایت اخری، بیٹا کھانے کے قریب ہو کے بیٹھ جائیے، کل بھی بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بھی یمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاؤ۔ فرماتے میری زندگی گزر گئی ہے فلم یزل طعمتی بعد، آج تک میں نے ان اصولوں کی مخالفت نہیں کی۔ آج باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹے نے چونکہ دیکھا ہی ایسے ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیپسی پینی ہے، پی رہا ہے، اس کو کہا جائے بیٹا کر لو، اس کا جواب بھی آج کل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، فرمایا کل بیمینی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے وہی جواب دیا جو آج کل جواب آتا ہے، کہتا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ قال لستطعت، تم نہیں کھا سکتے، یا اس کا معنی بعض علماء نے کیا لستطعت، تم کھاؤ بھی نہ۔ فما رفعها بعد ذلك الى في، صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے وہ ہاتھ شل ہو گیا، پھر پوری زندگی چہرے تک دایاں ہاتھ لے جا ہی نہیں سکا۔ جس شخص نے اپنی اولاد کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں سمجھایا، اس نے کیا کمایا ہے، کیا پڑھایا اس نے؟ اس کو ملنے کا انداز نہیں سکھایا، بیٹا کوئی آئے تو اس کو ملنا کیسے چاہیے۔ اور میں اللہ کی قسم اس روایت کو جب بھی پڑھتا ہوں اتنا دل خوش ہوتا ہے، اور اسلام کی اتنی رحمت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب انسان خوشی سے مصافحہ کرتا ہے، ان دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، صرف سلام لینے سے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، جیب کسی کی بھری ہے پیسوں سے وہ صدقہ کر دے، کوئی جیب خالی والا ہے صرف ملتے وقت مسکراہٹ بکھیر دے، جتنا صدقہ کا اجر اس کو ملا ہے اللہ اس کو بھی عطا کر دیں گے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان بھائی کو کھلے چہرے سے مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں آداب اسلامیہ سکھائے، کس طرح آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے آگے تابعین کو. آپ یہ سن کے بعد پریشان ہو جائیں گے، سلف جب اپنے بچے کو کہیں داخل کروانے جاتے تو دو چیزیں چیک کرتے، اس استاد کی نماز کیسی ہے اور اس کے ادب و آداب کیسے ہیں. وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ. جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنتے ہیں، اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے اتارتے ہیں. اگر بچے کو چھوڑنے جاتے وہ جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے پہنتا، بچے کو واپس لے آتے. اس کو تو ادب و آداب ہی نہیں آتی، یہ سکھائے گا کیا؟ اس کو تو یہی پتہ نہیں. آج ہمیں کیا ہوتا ہے، بس ٹیوٹر چاہیے ہمیں، بس بچے کو پاس کروا دو. مطمع نظر یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ اس قابل بن جائے کہ دنیا کا لیڈر بنے، وہ کائنات کو لیڈ کرنے والا ہو، وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہو. یہ تو ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا. اس سوال کا جواب آپ سمجھیے. ایک شخص میٹرک پاس، پوچھا بیٹا سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ کہتے 3 مرتبہ. 6 سال بعد پھر ملاقات ہوئی، بیٹا آپ کیا کر رہے؟ کہتے ماسٹر کر لیا. کہتے سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کہتے 3 مرتبہ. کہتے 6 سال تعلیم نے پھر کیا فائدہ دیا؟ جی بہت فائدے ملے ہیں. کیا فائدہ ملا؟ جیب بھر گئی. دین کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ اللہ کے قریب کتنا ہوا؟ اس نے اپنے اوپر حجتیں تو قائم کر لی، وقت تو گزار لیا، اس نے دین کے لیے کیا کیا؟ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اصل بات کیا ہے جو ان 7 اصولوں کا خلاصہ ہے؟ ہم مسلمان اصل میں منہجی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے. جب تک منہج سمجھ نہیں آئے گا نہ میری تربیت ہو سکتی ہے، نہ آپ کی، نہ ہماری اولادوں کی تربیت ہو سکتی ہے. منہج کیا ہے؟ میں رب کا بندہ ہوں، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے کائنات کے اندر سب سے خوبصورت رویے پیش کرنے ہیں. یہ منہج ہے. اور آج یہ منہج ہم دے بھی نہیں سکتے اولادوں کو، کیونکہ ہمارے پاس نہیں. منہج جب ایک ہو، پیغمبر اور امت کا، خطیب اور عوام کا، باپ اور اولاد کا، حاکم وقت اور رعایا کا، تب بات بنتی ہے. منہج تھا ابراہیم علیہ السلام کا. کون سا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے حکم دیا ابراہیم مطیع ہو جاؤ. کام میں مطیع ہو گئے. کیسے مطیع ہوئے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا مطیع ہو جاؤ. کہا میں مطیع ہو. حکم کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کر دو. منہج جب ایک ہو تو سوچ بھی ایک ہوتی ہے، فکر بھی ایک ہوتی ہے. باپ کا منہج اللہ کی رضا. خواب آئی
جب منہجی والد ہوتا ہے اپنی خوابوں کو بھی شیئر بیٹوں سے کرتا ہے، بیٹا مجھے یہ خواب آئی ہے. اور بیٹے جب منہجی ہوں تو جب ان کو خواب آئے تو باپ سے شیئر کرتے ہیں. وہ رات بیٹھ کے فیس بک پہ کسی اور سے شیئرنگ نہیں کرتے. یہ لیک آف کمیونیکیشن نہیں ہے، لیک آف مشن ہے. سمجھیے، باپ بیٹے کا منہج ایک تھا، 2 لوگوں نے بیت اللہ بنا دیا. آج 10 8 بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں کہ نماز پڑھ لیں. جب فکر اور سوچ اور منہج ایک ہو تو اللہ پھر کلمات بھی ایک بنا دیتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. باپ اور بیٹے کا مشن دیکھیے. باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر. آپ کاٹ کے تو دیکھیے، میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر مفسرین کی آراء پڑھ لی جائے کہ ابا جان سیدھا نہ لٹائیے مجھے، کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے، اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ آ جائے. باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے کہ مشن ہے. آج باپ کا مشن مشرق کی طرف ہے اور بیٹے کا مشن مغرب کی طرف ہے. تربیت کیسے ہوگی؟ سوچ اور ہے. باپ کو خواب آئی، بیٹے سے شیئر کی، اور دوسری طرف بیٹے کو خواب آئی، مشن ایک تھا، باپ سے شیئر کی. قال یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام کو خواب آئی تو کس سے شیئر کی؟ باپ سے شیئر کی. اور باپ پریشان ہوا، کتنی بڑی خواب. آج شیئرنگ کس کے ساتھ ہے؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہزاروں لوگوں کے ساتھ. باپ سویا ہوا ہے اور یہ صاحب زیادہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فیس بک پہ بیٹھا ہوا. فیس بک بند ہوگی، اتفاق سے پاکستان میں کوئی پابندی لگ گئی، ایسا شور مچا. اور دیندار مسکرا رہے تھے کہ فیس بک تو یہ ہے، یہ ہمیشہ بند رکھتے ہیں، اس کے لیے کبھی کوئی نہیں رویا کہ کیوں بند ہے. یہ ہے سر فیس بک. بند ہوگی، شور، احتجاج. کس لیے؟ شیطان نے جو لذت دے رکھی ہے، گناہیں بھی لذت میں پوری نہیں ہوتی تھی. کیوں شیئرنگ بیٹا کرتا ہے غیر سے؟ کیونکہ اس کی تشنگی پوری نہیں ہوتی. والدین منہجی نہیں ہیں، والدین کو مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہے. چھوڑا ہوا مجھے دیانتداری سے بتائیے 16 سال کا بچہ ہو یا 20 سال کا بچہ ہو، کسی فیکٹری کا مالک بھی نہیں ہے، کسی کمپنی کو رن بھی نہیں کرتا، 8 ہزار کا لیپ ٹاپ اس کو لے کے دینے کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے خود بھی جہنم کا ایندھن بنو اور ہمیں بھی مجرم بناؤ. اور کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کرتا ہوں. ہاں، جو کوئی کام کر رہا ہے، انسٹرومنٹ، یہ نعمت ہے، لینے چاہیے. میں نہیں کہتا کہ نہ لو. کسی نے بڑا کام کرنا ہے، لے. ایک بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، اس کو چیزیں لے کے دینے کا معنی کیا ہے؟ کھانا کھلانا، وہ تو جانور بھی کھلاتے ہیں، اور جانور بھی اتنا سکھا دیتے ہیں کہ بیٹھنا کیسا ہے. ایک مسلمان کا، ایک انسان پر حیوان کا فرق کیا ہے؟ شعور، بصیرت. لیکن جب مشن ایک نہ ہو پھر تربیت نہیں ہوتی. دیکھیے، بیٹا تھا تو نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام، مشن پسند نہیں آیا اس کو اپنے والد کا. کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا جو آج نوجوان سوچتا ہے، مظاہر پہ اعتماد. باپ کہتا ہے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا
آج بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ باپ کیا کہہ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ چٹیل میدان میں، صحرا میں، پہاڑوں کے درمیان ایک کشتی ایک انسان بنا رہا ہے، بیٹا بھی مذاق کر رہا ہے، قوم بھی، بھلا یہاں بھی سیلاب آئے گا؟ کیوں؟ مذاہب نظر آتے ہیں کہ سیلاب یہاں کیسے آئے گا پہاڑوں پہ؟ لیکن وہ کس کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے۔ بیٹا سوار ہو جاؤ، نہیں ساوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، کبھی پہاڑ پہ بھی آئے گا، پہاڑ پہ بھی پانی آئے گا۔ وہی کچھ ہوا، آخر اللہ نے عبرت بنا دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، جب یہ آیت انسان پڑھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ جب کہا یا رب، اے اللہ، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو سچا، یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ سچ بتائیے، بیٹا نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ ایسا شخص حرم نبوت میں اس کا شمار کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ایک اولاد جس کے لیے ساری زندگی باپ مرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ دین پہ نہیں چل رہی، اس اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس سے لینا چاہتا ہے وہ؟ حق یہ ہے اس کو حلال روزی کھلائی ہے، اس کو دین پہ لگائے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ ان کے جسم بڑے کر لیے ہیں، یہ جانور بھی کرتے ہیں، یہ پرندے بھی اپنے بچوں کو خوراک دیتے ہیں۔ تیری خوراک بصیرت کی ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو پھر بھی تربیت نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، نبی کی بیوی نوح اور لوط علیہ السلام، اور قرآن کہتے دونوں نے خیانت کی۔ تفسیریں اٹھا کے دیکھی، انہوں نے چوری نہیں کی تھی، تفسیریں اٹھا کے دیکھی، انہوں نے کوئی دینی خیانت نہیں کی تھی۔ عزت کی خیانت کیا تھی؟ مشن کی خیانت تھی۔ جو اولاد اور بیوی خامد کے مشن پہ نہیں چلتی وہ خائن ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، دونوں ہی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو میرے بھائی تربیت پھر نہیں ہوتی۔ مشن سمجھیے، منہج سمجھیے، رب کی رضا، ایک بہترین مسلمان بننا۔ جب تک یہ مشن سمجھ میں نہیں آئے گا، تربیت کے سارے پہلو کتابوں میں لکھے تو نظر آئیں گے، زندگیوں میں نہیں اترتے۔ اگر مشن ایک ہو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں نبی، دونوں کو حکمت دی، دونوں کو علم دیا، لیکن فہم اللہ نے بیٹے کو زیادہ دے دی۔ مشنری والد یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا بیٹے سے مقابلہ ہے۔ وہاں مقابلہ، جب مشن ایک ہو تو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا کہ ذہین کون ہے، کون ذہین نہیں ہے، کون قابل ہے، کون قابل نہیں ہے۔ داؤد نے تو فیصلہ کر دیا تھا علیہ السلام۔ جب دونوں عورتیں آئیں کہ یہ میرا بچہ، دوسری کہتی میرا بچہ، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا پھر آدھا آدھا کر لو۔ تو جس کا بیٹا اس نے کہا نہیں اس کو دے دو، وہ سمجھ گیا۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے آدھا کر دو، اس کا بیڑیا تو کھا گیا، اس نے کہا میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے۔ اصل ماں نے سوچا کہ چلو اس کے پاس بھی رہے گا تو مجھے نظر تو آتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہم نے بیٹے کو فہم دی، اولاد
کو فہم دیے، باپ کو یہ فہم نہیں ملی، اور نبی دونوں ہیں۔ وہاں باپ نے یہ نہیں کہا تجھے جرت کیسے ہوئی میرے فیصلے کے بعد فیصلہ سنانے کی، بلکہ اٹھے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا بیٹا مجھے تجھ سے ایسی امید تھی۔ وہاں مقابلہ نہیں ہوتا، اصل مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ بیٹا صحیح کہہ رہا اس کی بات مانا، بیوی صحیح کہہ رہی ہے اس کی بات مانا۔ بیوی پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ، خامد نہیں پڑھا لکھا لیکن نیک ہے، نیکی کی بات بتاتا اس کی بات مانا۔ مشن یہ ہے میرا رب کہاں راضی ہوتا ہے۔ الحق ابلج ولو ظهر على يد غيرك، حق واضح ہونا چاہیے، وہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں ہوا تو کسی اور کے ہاتھ سے ہو گیا، تو حق کو پسند کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مشن پہ تیار کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ ماں سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہے؟ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا دین چھوڑ دو وگرنہ میں بھوکی مر جاؤں گی، دیانت داری سے بتائیے ماں سے بڑھ کے رشتہ کون سا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ اور واقعی اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ جب دیکھا کہ ماں تو واقعتاً پکی ہے، فانطلق سعد، خون کی محبت صحابہ میں نہیں تھی، یہ عاطفی محبت ہے، یہ جانور کو بھی ہوتی ہے، ان کو وجدانی محبت تھی۔ وجدانی محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت، یہ میری اولاد ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہے۔ اٹھے، اور سعد نہیں اٹھے تھے، فانطلق سعد لا بل جبل، یہ ایمان کا ایک پہاڑ اٹھا تھا، اور کیا کہا؟ یا اماں، او میری ماں، لو ان لک مئۃ نفس، میری ماں تیری ایک جان ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، 100 کی 100 جانیں میرے سامنے نکل جائیں، میں برداشت کر لوں گا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ باپ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے؟ جب عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے جا کے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، مقصود کون تھا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے یہ غلط الفاظ بولے۔ بیٹا اٹھا، مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا، باپ کو کہتے ہیں مانو تم ذلیل ہو اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اجازت مانگی، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں، فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ رشتہ والد کا ہے، کیوں نہیں پرواہ کی؟ اس لیے عاطفی محبت نہیں تھی، وجدانی محبت تھی۔ ابن القیم نے اس لیے محبت کی 2 بڑی قسمیں لکھی ہیں، عاطفی خونی محبت، چچا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وجدانی محبت، میں نے ان کو جہنم سے بچانا ہے، یہ میری اولاد تو ہے، لیکن اس وقت ہی مجھے فائدہ دے گی جب یہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ بیٹے سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کیا کہتا ہے کہ میری تلوار کے نیچے آپ بڑی مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے نا تو آج مجھ سے بات کرتے نظر نہ آتے۔ محبت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے باندھا ہوا، ایک صحابی گزر رہا ہے، ان کا بھائی، کہا اس کو کس کے باندھ دو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ کہا تم کہہ رہے ہو؟ کہا جی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ کہا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ کہا ایمان لے آؤ تو بھائی ہو۔ عاطفی محبت سے تربیت نہیں ہوتی، کیا کریں جی، بیٹا جو ہوا پھر بیٹی جو ہوئی، چلو ایک ہی کام ہے، یہ تربیت کر لو، یہ ساری زندگی رو لو، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی پڑے۔ اور زندگی میں 2 مصیبتیں آتی ہیں، انسان کو کسی ایک کو سینے سے لگانا پڑتا ہے، یا دین کی مصیبت قبول کر لو یا دنیا کی مصیبت قبول کر لو۔ میں مثال دوں گا، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا یا جیل یا برائی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ جیل جانا پسند ہے، برائی کرنا پسند نہیں ہے۔ کس کو سینے سے لگا لیا؟ دنیا کی مصیبت، دین بچا لیا۔
اور اگر سوچئے اگر اس کی بات مان لیتے، نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس سے محروم ہو جاتے۔ آج کسی کے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا، دو مصیبتیں ہیں، صبر کر لے جنت میں اعلیٰ مقامات ملیں گے، نہیں صبر تو پھر دین کی مصیبت کیا ہے، کبھی اس قبر پہ جا کے پیٹ رگڑتی ہے، کبھی اس سے مٹی کھاتی ہے، کبھی اس سے، کسی ایک مصیبت کو تو سینے سے لگانا پڑے گا۔ آج بچوں کی تربیت میں بھی دو مصیبتیں ہیں، یا تو اپنے آپ کو منہجی بنا کے ان کو جنت کی راہ دکھا دو، یا بچوں کو خوش کرنے کے ان کی ہر خواہش پوری کر دو اور پوری زندگی روتے رہو۔ دونوں میں سے ایک اختیار کرنی پڑے گی، یا تربیت کر لو یا برداشت کر لو، دو ہی چیزیں۔ اور دنیا میں تو برداشت سے آگے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اس لیے جب تک منہج نہیں سمجھتے ہم، تربیت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ایسی روح پھونکی تھی، منہج پہ سودے بازی نہیں ہے، مشن پہ سودے بازی نہیں ہے۔ بیٹی سے بڑھ کے لاڈلی کون سی ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کون ہے یہ؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سرتاج ہے۔ نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی، نہ بیٹے نہ بیٹی کی، نہ بھائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روح پھونکی تھی، مشن اور منہج۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس سے غلطی کوتاہی ہوگی وہ کیا کرے؟ جو ابھی تک تربیت کی طرف نہیں آ سکا، تین کام۔ پہلا کام، اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا لے اور اپنے رب سے کہہ دے میں بھولا ہوا تھا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پہچان ہوگی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ پھر آواز دیتے، عبدی، اور میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے کیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اپنی اس تقصیر پہ اعتراف کیجئے، اقرار کیجئے، اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی اولاد کے معاملے میں، آئندہ سے ہمیں صحیح راستہ نصیب فرما۔ دوسرا کام، الدعاء الدعاء الدعاء، والدین بھی دعا کریں، اولاد بھی دعا کریں۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے، مجھے یہ بتاؤ ان کے پاس میں نیک ہوں کہ بد ہوں؟ کہا اللہ جانتا ہے، کہ نہیں پھر بھی بتائیں۔ اس کی گہرائی دیکھیے، کہتے اچھا ایک سوال کا جواب تم دو، پھر میں بتاتا ہوں تم نیک ہو کہ بد ہو۔ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہتا کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو، تم نے کیسے پہچانا؟ کہ اس لیے حدیث کہتی ہے، اولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو باپ کے لیے دعا کرے، جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا وہ بد ہی ہوتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے تم دعا کرو اور ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتے۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ رد نہیں ہوتی۔ کب؟ جب حلال مال کھاتا ہے اور ان اصولوں کی پابندی کرتا ہے جو آپ نے سن لی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ طے شدہ معاملے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یقین ہو تب یہ بات بنتی، یقین نہ ہو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اس یقین سے کہ اللہ قبول ضرور کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے جی ہماری دعا تو اللہ سنتے ہی نہیں ہیں اور فلاں کی موڑتے نہیں ہے، نظریہ ہی غیر شرعی۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا سن لی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ نے دے دی۔ کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ نہیں سنی تو اللہ نے اپنے پیغمبر نوح کی بھی نہیں سنی کہ نہیں تیرے بیٹے کو معاف کرنا، یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں۔ لیکن مسلمان، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته
وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا وَإِمَّا أَن يَتَّخِذَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ۔ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو مل جاتی ہے، یا اللہ فوراً پوری کر دیتے ہیں، یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیامت کا ایک پہاڑ آئے گا، بندہ پوچھے گا یا اللہ میں نے یہ عمل تو کیا نہیں، اللہ فرمائیں گے تیری دعا ہے جو ذخیرہ کی ہوگی۔ تیسرا کام، دعا کے بعد پلاننگ کریں، اخلاق، نرمی اور اصول کی پابندی۔ اصول پہ سودے بازی نہیں، اور اصول پہ سودے بازی نہیں تو ساتھ اپنے اخلاق کو بھی خراب نہیں کرنا۔ دوبارہ سے شروع کریں، اللہ ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ایسے نمونے رکھے ہیں۔ قاضی فضیل بن عیاض یہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی تو پہلے تو معروف تھے نا، یہ چور تھے۔ جب اللہ نے ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا۔ ایک دن بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ صرف دو دعائیں، یا اللہ میرے بچے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے پہ خوش ہو جاؤں، پہلی دعا۔ دوسری دعا، یا اللہ مجھے جنتی بنا دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں۔ دعا کی، رات سوئے، صبح اٹھ کے دیکھا، تہجد کے لیے اٹھے کہ بیٹا تہجد میں کھڑا قرآن پڑھ کے رو رہا ہے، وہاں ہی سجدے میں گر گئے۔ اللہ تو نے اتنی جلدی دعا قبول کر لی، میں بھی میرے مالک تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں گا۔ کچھ وقت گزرا، بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ بیٹا فوت ہو گیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے خیر بہت برا محسوس کیا کہ یہ کیسا انسان ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اتنا نیک اور یونیک، اور کہتے الحمدللہ۔ کہا تو میں نہیں پتا میرے رب کے ساتھ وعدے کیا تھے، جب میرے رب نے میرا وعدہ پورا کرتے وقت دیر نہیں لگائی تو اس کا یہ پہلا فیصلہ تھا ناپسندیدہ، میں اس کو مسکرا کے قبول کرنا۔ میں تو اب کہتا ہوں یا اللہ میرا دوسرا فیصلہ پورا کر دے، میں جب تک زندہ ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ دعا کریں، دعا کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اپنی رحمتوں میں لپیٹ، سب کو برکتوں سے نواز، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو بے اولاد ان کی جوڑیوں کو بھی باغوں میں بنا۔ الہ العالمین جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما، تو فتنہ اور آزمائشوں سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمنگل بنا، اور جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا، کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا۔ الہ العالمین مخلوق کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اور جب تک رکھنا ایمان اور تقوی کے ساتھ رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔